اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 کہ جس میں پروردگار عالم جناب آدم و جناب حوا کے دعا کو حکایت کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، یہ کہہ کر کہ جب جناب آدم و جناب حوا سے ترک اولا ہوا تو اپنے اس طور ترک اولا کی معافی کے لیے ان دونوں نے بارگاہ پروردگار عالم میں اس طریقے سے دعا کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے اللہ، اے میرے خدا، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہماری معافی نہ کرے، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اس سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ خدمت میں عرض کیا کہ قرآن مجید جیسا کہ کلام معصوم بھی ہے کہ قرآن مجید اللہ نے ہر زمانے کے لوگوں کے لیے نازل فرمایا ہے، تو ایسا نہیں کہ قرآن مجید کی آیتیں فقط گزشتہ زمانوں والوں کے لیے ہی راہ ہدایت تھیں، نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ آیہ کریمہ راہ ہدایت ہے، مشعل ہدایت ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے گناہوں کی مغفرت کرائے تو وہ کس طریقے سے بارگاہ پروردگار میں دعا کرے، اسے چاہیے کہ اسی طریقے سے دعا کرے کہ جیسا کہ انبیاء کرام دعا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جناب آدم نے اپنے ترک اولا کی معافی کی۔ ترک اولا گناہ نہیں ہوتا، مگر انبیاء کرام کا چونکہ ان کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے، چونکہ یہ مقام عصمت پر فائز ہوتے ہیں، وہ خداوند عالم کی ذات سے اپنی توجہ کے ہٹ جانے کو بھی گناہ شمار کرتے ہیں، اپنے لیے بہت عظیم شمار کرتے ہیں، لہٰذا اس توجہ کی بخشش کے لیے وہ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ جو نیک لوگوں کے جسے نیکی شمار کرتے ہیں، ہم اور آپ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت نیک عمل ہے، ہو سکتا ہے کہ جو مقربین ہیں، جو خاصان خدا ہیں، کہ جو اللہ سے بہت زیادہ قریب ہیں، ان کے لیے ہماری نیکیاں برائی شمار ہوں۔ اس لیے کہ ہم دیکھیں جیسے بھی نمازیں پڑھ لیں، جس طریقے سے بھی عمل انجام دے دیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، ہم نے بہت اچھا کام کر لیا، لیکن وہ مقربین کی بارگاہ میں اگر جائے تو مقربین کہیں گے کہ یہ کیسی نیکی ہے، یہ کیسی نماز ہے۔ اصل نماز تو وہ ہوتی ہے جیسے کہ ائمہ معصومین کی تاریخ رہی ہے کہ اگر نماز پڑھا کرتے تھے تو پیروں سے تیر نکال لیا جایا کرتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہیں وہ مقربین کے جو خداوند عالم کے خاص بندے ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ برائی ہو۔ تو اصل جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب آدم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، ترک اولا ہوا تھا، لیکن اس ترک اولا کی معافی کے لیے پروردگار عالم سے کیا دعا کی کہ پروردگار ہمیں معاف فرما اور اپنی رحمت کو ہمارے اوپر نازل فرما، اور اگر پروردگار تو نے ایسا نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس دعا سے، اس آیہ کریمہ سے جو ہمیں درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے، وہ یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ برائی انجام دینے کے بعد، غلط کام کرنے کے بعد، خطا کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد انسان کو اپنے اوپر اکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ برائی انجام دینے کے بعد اس پر اکڑ جانا، اس پر باقی رہنا، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ اور آدم کا طریقہ کیا ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے، اگر کوئی ترک اولا ہو جائے تو پروردگار عالم سے انسان، آدمیت یہی ہے کہ انسان فوراً جو ہے پروردگار عالم سے دعا مانگے کہ پروردگار عالم اس گناہ کی بخشش عطا فرمائے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ میں جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا کہا جناب آدم نے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے اللہ، ہم نے یہ ترک اولا کر کے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے۔ اب دیکھیں ہم اور آپ کے عام طور سے ذہن میں یہ ہے، ہم ظلم کی تعریف کیا سمجھتے ہیں؟ ظلم کسے سمجھتے ہیں؟ ظلم یہی سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو مار دیا، اگر کسی نے کسی کا حق غصب کر لیا تو یہ ظلم ہے۔ نہیں، صرف کسی دوسرے کے اوپر کوئی تجاوز کر دینا، کسی طرح کا کوئی اس کے حق میں فعل انجام دینا، یہ جو ہے کیا ہے، ظلم نہیں ہے، بلکہ ظلم کے بہت وسیع معنی ہیں کہ جس کو پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور اس کو اس طریقے سے بیان فرمایا۔ امام فرماتے ہیں الظلم ثلاثۃ، یہ ظلم کی 3 قسمیں ہیں، ظلم 3 طرح کا ہوتا ہے۔
یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں اس حدیث کو تاکہ اس میں یہ جو ربنا ظلمنا انفسنا یہ جو لفظ ہے یہ واضح ہو جائے کہ یہ جو کہا جناب آدم نے کہ پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، تو اگر انسان گناہ انجام دیتا ہے تو ایک طرح کا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اور میں نے آپ کو عرض کیا کہ جناب آدم نے گناہ نہیں کیا تھا بلکہ وہ ترک اولا تھا کہ جو گناہ کی فہرست میں نہیں آتا۔ انبیاء کی دعائیں، ائمہ معصومین کی جو دعائیں ہوا کرتی ہیں، آپ دیکھیں نا دعائے کمیل میں مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ سبحانک و بحمدک ظلمت نفسی، کہ میں نے اپنے نفس کو ظلم کیا۔ تو کیا الیاذ باللہ ہم اس بات کو قبول کرنے پر آمادہ ہیں؟ یہ ہمارے صریح عقیدے کے خلاف بات ہے کہ ائمہ معصومین جو ہیں کیا وہ معصوم ہیں، وہ گناہ کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن امام کیا فرما رہے ہیں؟ ظلمت نفسی۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں، ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم اگر گناہ کرتے ہو تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں چاہیے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، اور گناہوں کا اعتراف کر کے پروردگار عالم سے اپنے لیے مغفرت طلب فرماؤ۔ تو آپ دیکھیے کہ جناب پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں الظلم ثلاثۃ، ظلم کی تین قسمیں ہیں، تین طرح کا ظلم ہوتا ہے۔ ظلم لا یغفرہ اللہ، ایک ظلم تو وہ ہوتا ہے کہ جسے پروردگار عالم کبھی معاف نہیں فرماتا۔ دوسرا ظلم وظلم یغفرہ اللہ، دوسرا ظلم وہ ہوتا ہے کہ جسے پروردگار عالم معاف فرما دیتا ہے، اسے بخش دیتا ہے۔ وظلم لا یدعہ اللہ، اور تیسرا ظلم وہ ہے کہ جسے پروردگار عالم کبھی نہیں چھوڑتا، لا یدعہ اللہ، پروردگار اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ اب سنیے امام فرماتے فاما الظلم الذی لا یغفرہ اللہ فالشرک باللہ، سب سے پہلا ظلم وہ ظلم کہ جسے پروردگار عالم کبھی معاف نہیں کرتا، تو وہ کیا ہے؟ وہ ظلم خداوند عالم کا شریک قرار دینا ہے، یعنی کہ یہ کہ پروردگار عالم کا کوئی شریک قرار دے، کوئی مشرک ہو جائے، تو شرک ایسا ظلم ہے، شرک ایسا گناہ ہے کہ جسے پروردگار عالم کبھی معاف نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کی آیت ہے، جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے یہی تو کہا تھا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے کبھی اللہ کا شریک قرار نہ دینا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے کسے؟ شرک کو۔ تو یہ وہ ایسا گناہ ہے، شرک ایسا گناہ ہے کہ جسے پروردگار عالم کبھی معاف نہیں فرماتا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يَغْفِرُهُ اللَّهُ، اور دوسرا ظلم کہ جسے پروردگار عالم معاف فرما دیتا ہے، تو فرماتے ہیں فَظُلْمُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، تو یہ وہ ظلم ہے کہ جو انسان اپنے آپ کے اوپر کرتا ہے، اپنے نفس کے اوپر کرتا ہے، اور یہ وہ ظلم ہوتا ہے کہ جو بینہ و بین اللہ، یعنی انسان اپنے اور اپنے خدا کے درمیان میں کرتا ہے۔ اچھا یہ ظلم کیا ہے؟ یہ ظلم یہی ہے کہ انسان پروردگار عالم کی گناہ کی معصیت کرے، انسان جو ہے کہ وہ چیز کہ جسے پروردگار عالم نے اس سے منع کیا ہے انسان اسے انجام دے۔ تو یہ چونکہ اگر یہ حقوق اللہ میں سے ہے تو پروردگار اس سے درگزر فرما دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار تو بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، پروردگار جو غفار الذنوب ہے، گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو اس دائرے میں آ کر ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم اس گناہ کو اور اس طرح کے ظلم کو کہ جو انسان ظلم اپنے آپ کے اوپر کرتا ہے، نفس کے اوپر کرتا ہے، گناہ کرے، اسے کہ انسان اگر گناہ کرتا ہے تو یہ ایک طرح کا ظلم ہے، اور اس کے لیے امام فرماتے ہیں تو اس ظلم کو پروردگار عالم جو ہے کیا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے کیا ہے؟ معصیت کرتا رہے۔ بہرحال اس لیے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ما عرف اللہ ما نساہ، کہ ظلم کا گناہ کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہی ہے کہ گناہ کرنے والا انسان خداوند عالم کی معرفت نہیں رکھتا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ما عرف اللہ ما نساہ، جو اللہ کی معصیت کرتا ہے گویا کہ اس نے خدا کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گناہ انجام دے، لیکن یہ چونکہ اس کے اور اس کے خدا کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو یقیناً پروردگار عالم اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد تیسری قسم کہ جس کی طرف امام نے اشارہ کیا، فرماتے ہیں وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَدْعُهُ اللَّهُ، لیکن وہ ظلم کہ جسے پروردگار کبھی نہیں چھوڑتا، بلکہ اس ظلم کا بدلہ، اس ظلم کا انتقام پروردگار عالم ضرور لے لیتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ فَالْمُدَايَنَةُ بَيْنَ الْعِبَادِ، تو یہ وہ ظلم ہے کہ جو انسان آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کرتا ہے۔ مدائنہ کہتے ہیں، یعنی مدائنہ دین سے نکلا ہے، یعنی کیا؟ یعنی دین کے معاملے میں اگر انسان کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، کسی کی غیبت کرنا، کسی سے حسد کرنا، کسی کے حق میں کسی کی چغل خوری کرنا، یا اس طرح کے جو گناہ ہیں کہ جو ہم عام لوگ دوسرے کے حق میں کرتے ہیں، تو چونکہ یہ اس زمرے میں آ جاتا ہے کہ یہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہوتا ہے، تو پہلے یہ ہونا چاہیے کہ پہلے جس کے حق میں آپ نے ظلم کیا ہے وہ آپ کو معاف فرمائے، جب وہ معاف فرما دے تو پروردگار اسے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان کسی بندے کے اوپر، کسی دوسرے کے اوپر ظلم کرتا ہے تو چونکہ اس کا حق ہے کہ جس کے حق میں اس نے ظلم کیا ہے، لہٰذا پروردگار عالم اس کا انتقام اس شخص کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، تو جب تک وہ شخص معاف نہ فرمائے اس وقت تک خدا بھی اس معاف نہیں فرماتا ہے۔ تو یہ تین طرح کے ظلم ہیں کہ جو انسان جو ہے کہ انجام دیتا ہے۔ لیکن جو آیہ کریمہ میں جو بات آئی
کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو اس آیہ کریمہ میں ظلم سے مراد کون سا ظلم ہے؟ وہ دوسری قسم کا ظلم ہے کہ جسے پروردگار عالم جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے. اب چونکہ بہرحال بات جو ہے وہ توبہ کی آ رہی، چونکہ کیا کہا تھا کہ یہ جو ظلم ہے کہ جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے اسے پروردگار معاف فرما دیتا ہے اگر انسان توبہ کرتا ہے. تو اس حوالے سے ایک بہت اچھی روایت ہے، بہت لطیف روایت ہے جو انشاءاللہ ہمارے لیے ہمارے بہت کارآمد ہے، بہت کام آنے والی ہے. میں آپ خدمت کروں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اشارہ فرماتے ہیں کہ جب خدا نے، سنیے گا کہ پروردگار عالم کتنا رحیم ہے، کہ جب خدا بند عالم نے ابلیس کو جناب آدم اور اولاد آدم کے اوپر اس طرح سے تسلط دیا، جناب آدم نے جب یہ دیکھا کہ پروردگار عالم نے ابلیس کو اس طریقے سے بنی آدم کے اوپر، انسانوں کے اوپر تسلط دے دیا ہے کہ وہ جس طریقے سے انسان کے رگوں میں خون دوڑتا ہے اس طریقے سے یہ شیطان چھپ کر ہمیں وسوسہ ڈال سکتا ہے اور ہمیں گناہوں کے اوپر آمادہ کر سکتا ہے. تو جب جناب آدم نے یہ تسلط دیکھا کہ اس طریقے کا تسلط ابلیس کا ہوگا ہمارے نسلوں کے اوپر، ہمارے اولاد کے اوپر، تو جناب آدم نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے میرے اللہ، تو نے تو ابلیس کو ہماری اولاد کے اوپر اس طریقے سے غلبہ دے دیا، اس طریقے سے تسلط دے دیا ہے کہ وہ ہمارے اولاد کے رگوں میں خون کی مانند دوڑ سکتا ہے، وہ جب چاہے انہیں بھٹکا سکتا ہے، انہیں جب چاہے وہ گناہوں کے اوپر آمادہ کر سکتا ہے. تو اے میرے اللہ، میں تجھ سے یہ چاہتا ہوں کہ اس کے بدلے میں ہماری اولاد کو بھی کچھ عطا کر، تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری اولاد اس گناہ سے بچ سکے اور شیطان کا مقابلہ کر سکے. تو پروردگار عالم نے جناب آدم کے اوپر وحی کی کہ اے آدم، اگر ہم نے ابلیس کو اس طرح کا غلبہ عطا کیا ہے تو یاد رکھو اے آدم، ہم نے تمہاری اولاد کو بھی ایک چیز عطا کی ہے، اور وہ یہ عطا کی ہے کہ اے آدم، اگر تمہاری اولاد گناہ کرے گی تو اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ کی سزا لکھی جائے گی، لیکن اگر تمہاری اولاد نیکی کرتی ہے تو اس نیکی کا 10 گنا ثواب لکھا جائے گا. جب جناب آدم نے یہ سنا تو دل میں تھوڑی خوشی ہوئی، اور جناب آدم نے بڑھ کر کہا کہ پروردگار، اگر ممکن ہو تو اس سلسلے کو ذرا اور آگے بڑھا دے کہ ایک گناہ نیکی نہیں بلکہ کچھ اور عطا فرما. تو اللہ نے جناب آدم پر وحی کی کہ آدم، ہم نے تمہاری اولاد کو اور تمہیں صرف یہی نہیں عطا کیا کہ نیکی کے بدلے میں 10 گنا نیکی اور گناہ کے بدلے میں ایک سزا، بلکہ اے آدم یاد رکھو، ہم نے تمہارے چاہنے والوں کو، ہم نے تمہاری اولاد کو یہ ہنر بھی عطا کیا ہے، یہ چیز بھی عطا کی ہے کہ جب تک انسان کی، سنیے گا، جب تک انسان کی آخری سانس باقی ہے، اس آخری سانس کے لینے سے پہلے اگر انسان صدق دل سے، پروردگار فرماتا ہے کہ اگر تمہاری اولاد صدق دل سے مجھ سے توبہ کر لے تو اے آدم، میں نے اسے یہ توفیق عطا کر دی ہے کہ اگر وہ توبہ صدق دل سے کرتا ہے تو میں کسی کا کوئی خیال نہ رکھوں گا اور میں اسے معاف فرما دوں گا. جب جناب آدم نے یہ سنا تو جناب آدم نے کہا کہ پروردگار یکفینی، اے میرے اللہ، یہ میرے لیے کافی ہے. تو میرے عزیزوں، آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں کتنی عظیم چیز عطا فرمائی ہے کہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کی سزا ایک ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد بھی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی انجام دیتا ہے اس کے بدلے میں پروردگار عالم اسے 10 گنا نیکی کا ثواب انجام دیتا ہے، ثواب جو ہے عطا کرتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ آخری سانس تک پروردگار عالم نے انسانوں کو اپنے کیے ہوئے گناہوں کی مغفرت اور اپنے کیے ہوئے اب توبہ کے دروازے کو کھول رکھا ہے کہ اگر انسان آخری سانس لینے سے پہلے بھی اگر صدق دل سے پروردگار عالم سے توبہ کرے تو پروردگار اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل جناب حر کا واقعہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ پوری زندگی ظالموں کے ساتھ گزاری، لیکن آخری وقت میں صدق دل سے جب امام حسین کا ساتھ لیا تو اس طریقے سے کہ اب تک کہ جو حر جو ظالموں کے ساتھ تھے، اب نام جو دنیا لیتی ہے تو فقط حر نہیں کہتی بلکہ حر علیہ السلام کہا کرتی ہے. تو یہ ہمارے لیے درس ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آخری سانس تک کے ہمارے پاس موقع ہے، ہم گناہوں سے دور رہیں، اور اگر ہم نے گناہ انجام دے لیا ہے تو ہم شیطان کے طریقے پر باقی رہ کر اس گناہ کو اس حال پر نہ چھوڑ دیں، بلکہ یہ بھی ایک توفیق ہے کہ انسان جو گناہ انجام دیے ہوئے ہے اس گناہوں کی مغفرت کے لیے ہمیشہ پروردگار عالم سے دعا طلب کرے کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اور اس طرح کے گناہوں کو معاف کروانے اور دعا طلب کرنے، مغفرت کے لیے دعا کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ جو یہ سلسلہ ہم چلا رہے ہیں کہ یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ کلمات
کلمات ہیں کہ جو قرآن مجید میں جگہ پائی ہیں اور زبان معصوم کے کلمات ہیں، قرآن مجید کی آیات ہیں کہ اگر انسان اس کو اپنے رول میں، اپنے طریقۂ زندگی میں اس کو شامل حال کر لے تو یقیناً پروردگار ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ آپ دیکھیے گناہوں کی بخشش کے لیے انسان کو چاہیے کہ یہ ہمیشہ قنوت میں اور عام طور سے یہ دعا پڑھتا رہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم نے گناہ کر کے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اے میرے اللہ اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرتا، اگر تو ہم پر رحمت نازل نہیں فرماتا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود ہمارے تمام تر گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔